بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کھڑی ہو جائے تب بھی دوڑ کر نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، آرام سے چلتے ہوئے آؤ اور سکینت اختیار کرو۔ جو نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو رہ جائے امام کے بعد اس کو پورا کر لو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ پھر دوسری روایت صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جب نماز کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو وہ نماز ہی کی حالت میں شمار ہوتا ہے، یعنی جب وہ گھر سے نکلا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آنا یہ وقار اور سکینت کے خلاف ہے، اس لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ آدمی جلدی گھر سے نماز کے لیے نکلے۔ جب راستے میں چلے تو وقار اور اطمینان کے ساتھ چلے۔ اگر جماعت کا کچھ حصہ رہ جائے تو باقی حصہ امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد بقایا حصہ خود کھڑا ہو کر اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ دوسری حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آدمی جب نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نماز ہی کی حالت میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اب اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کے لیے آ رہا ہے، جو اپنے گھر سے نماز کے لیے نکل چکا ہے، اسے چاہیے کہ فحش قسم کی باتیں نہ کرے، بد نظری نہ کرے، ہر قسم کی برائی سے اجتناب کرے، کیونکہ اس کے اس چلنے میں اللہ اس کو نماز کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ جب گھر سے چل رہا ہے تو یہ عبادت میں شامل ہے، اس لیے عبادت کے اندر گناہ کرنا، عبادت کے اندر فحش باتیں کرنا، بد نظری کرنا، بد کلامی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کی نیت سے گھر سے چل پڑے، پورے وقار اور سکینت کے ساتھ مسجد کی طرف آئے اور راستے میں بھی اپنی نظروں کا اور بری باتوں سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے نماز کے اندر شامل ہو۔ اس لیے دوڑ کر آنے سے سانس پھول جاتا ہے بندے کا، تو اس سے ایک تو وقار بھی نہیں رہتا ہے کہ بندے کا دوڑنا اتنا اس کو پسند نہیں کیا کہ ہاں وقت کم ہو تیز قدموں سے چلنا، وہ تو ثابت ہے کہ اگر لیٹ اٹھا سویا ہوا تھا اسے پتہ ہے کہ 5 منٹ رہ گئے نماز کھڑی ہونے میں، اب تیز قدموں کے ساتھ چلنا یہ تو ثابت ہے کہ تیز قدموں سے وقت کی قلت کی وجہ سے چلا جا سکتا ہے، لیکن دوڑنا پھر بھی نہیں ہے کہ دوڑ کر جانا، اس سے نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، سانس پھولے گا، حروف ادا صحیح نہیں ہوں گے، تسبیحات صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جائیں گی، بندے کے سانس کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔